بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے منشیات، نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہونے کے کیسز میں اب نئی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس ابوبکر کے موبائل فون کا فورینزک مکمل ہو گیا ہے اور بہت سی چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ رپورٹ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کا ایک گروپ موجود ہے جو کہ منشیات کی فروخت اور طالبات اور اساتذہ کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فون میں جو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے مواد تھا وہ برآمد کیا گیا، ان کے پاس سے منشیات برآمد کی گئی۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، بطور صحافی جب میری دیہاتی علاقوں سے آنے والی لڑکیوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کے والدین، ان کے بڑے بزرگ انہیں یونیورسٹیز، تعلیمی اداروں، کالجز میں جانے سے روکتے ہیں، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، ہاسٹل میں رہنے کی کوشش کریں گی تو وہ خراب ہو جائیں گی۔ یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی کہ بڑے بوڑھے والدین اپنے بچوں کو آخر یہ باتیں کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ تدریسی جو ادارے ہیں، جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، جہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہاں پہ بھلا بچے خراب کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب جب چند روز پہلے ہی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے خبریں موصول ہونا شروع ہوئی تو ہمیں ان بڑے بزرگوں کی باتیں درست بھی معلوم ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ خود اساتذہ جو آپ کے محافظ ہیں، سیکیورٹی آفیسرز، وہ کس طرح سے طلباء کا استحصال کر سکتے ہیں۔ بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے منشیات، نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہونے کے کیسز میں اب نئی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سید اعجاز اور ڈائریکٹر فائنانس ابوبکر کے موبائل فون کا فورینزک مکمل ہو گیا ہے اور بہت سی چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ بھاولپور میں 2 روز قبل گرفتار ہونے والے اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے منشیات، نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہونے کے کیس میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں پتہ چلا ہے کہ ملزم اعجاز شاہ اور ڈائریکٹر فائنانس ابوبکر کے موبائل فونز کا فورینزک جب کرایا گیا تو وہاں پہ ویڈیوز، اس کے ساتھ ساتھ تصاویر اور اس حوالے سے جتنے الزامات تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں۔ رپورٹ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ پولیس رپورٹس کے مطابق جامعہ میں زیر تعلیم جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اعجاز شاہ کے ساتھ رابطوں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ پولیس کی ایک خصوصی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کا ایک گروپ موجود ہے جو کہ منشیات کی فروخت اور طالبات اور اساتذہ کو بلیک میل کرتا ہے، ان کا جنسی استحصال کرتا ہے اور اس سارے معاملات میں وہ ملوث ہے۔ سٹی سرکولر پولیس نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ٹرانسپورٹ آفیسر کو بھی حراست میں لیا ہے اور مبینہ طور پر اس کے قبضے سے 8 گرام کرسٹل میتھ شاور برآمد جو ادویات ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے انسداد منشیات ایکٹ 1997 کی دفعہ 921 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 28 جون کو جو تھانے میں پولیس اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے رپورٹ ہوئی اس میں بتایا گیا کہ خزانچی بھی گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی آئس اور دوسرا نشہ آور ادویات ہیں وہ ان سے برآمد ہوئی، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ 21 جولائی کو پولیس نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے مبینہ طور پر منشیات اور دیگر خوفناک قسم کی ادویات، ان کے موبائل فونز میں تصاویر اور اس طرح کی قابل اعتراض چیزیں جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہیں۔ پولیس نے یونیورسٹی کے سیکیورٹی چیف کو حراست میں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فون میں جو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے مواد تھا وہ برآمد کیا گیا، ان کے پاس سے منشیات برآمد کی گئی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عہدیداران یونیورسٹی کے نہ صرف سٹوڈنٹس اور وہاں کے ٹیچرز کو، خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، بلکہ یہ پورا منظم گینگ ہے جو کہ نشے کی سمگلنگ بھی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خزانچی نے خود اعتراف کیا ہے کہ اساتذہ کا ایک گروپ موجود ہے جو کہ منشیات خریدنے، طلباء کو بانٹنے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈانس اور فحش پارٹیز میں لے جانے کا اہتمام کرتا تھا، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یونیورسٹی اساتذہ کا گروہ لوگوں کو استحصال کے ساتھ ساتھ ان کا بلیک میل بھی کرتا تھا، اس میں وہ منشیات فروخت کرتے تھے جن میں آئس، چرس اور شراب اور اس طرح کی منشیات شامل ہیں۔ یہ گروہ مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں منشیات بھی فروخت کرتا ہے، اس طرح کے بھی انکشافات ہوئے ہیں۔ پولیس نے سیکیورٹی چیف کو ایک ناکے سے گرفتار کیا اور اس کی جیب سے موقع پر 10 گرام آئس اور جنسی اشتعال والی جو میڈیسنز ہیں وہ اس کے پاس سے برآمد ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اگینسٹ بھی مقدمہ درج ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو منشیات کی خرید و فروخت ہے اس میں اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں، اور طلباء جو یونیورسٹی میں وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن
لیا, ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس سے پہلے ان کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود تھا, اور یہ گروپ جو ہے وہ پارٹیز کرواتا ہے لوگوں کو, جو ہے وہ یہاں سے منشیات کے ساتھ ساتھ خواتین کی اسمگلنگ میں بھی انوالو ہے. تفتیشی ٹیم نے طلباء کا بھی سراغ لگا لیا ہے. تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یونیورسٹی میں داخلے لینے والے طلباء کا آلریڈی مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے, اور منشیات فروشی میں وہ پہلے سے ملوث ہیں. اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوا اور وہ اس گروہ کا حصہ بنے. تحقیقاتی رپورٹ میں منشیات کی خرید و فروخت کے لیے موبائل فون پر بھیجے جانے والے پیغامات, خواتین کی قابل اعتراض تصاویر, اسکرین شاٹس بھی شامل ہیں, جن کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. یونیورسٹی حکام کے خلاف پولیس کی کارروائی کا رد عمل دیتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے آئی جی پنجاب کو ایک خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یونیورسٹی کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ایون کہ انہوں نے سارے اسٹاف کا ڈرگ ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا ہے. انکوائری ٹیم بھی بنانے کے حوالے سے درخواست کی ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ممنوع ادویات کے استعمال اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے, استحصال کیے جانے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے وہاں کے وائس چانسلر کی جانب سے, لیکن جو حقائق ہیں وہ کچھ اپوزٹ ہی ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے جو قانونی مشیران کی ٹیم ہے وہ تشکیل دی جائے اور باقاعدہ تفتیش کی جائے. پولیس اسٹیشن بہاولپور میں درج دونوں ایف آئی آر میں ایک فرد گواہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر یونیورسٹی کے عہدیداران پر منشیات کے کیسز آلریڈی موجود ہیں اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھی ہیں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی استدعا کی, چیف جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں, کہ عدالتی تحقیقات کا حکم دیں. یہ کارروائی یونیورسٹی کے خلاف جو ہے وہ جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وائس چانسلر تو یونیورسٹی کا نام بچانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ بھی کمیٹی بنا چکے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن آ رہی ہے, اور اگر یہ مان لیں کہ یہ انفارمیشن درست نہیں ہے, یہ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش ہے, تو ہمارا امیج کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, اس کے اپنے اساتذہ کا گروپ, وہاں کے چیف سیکیورٹی آفیسر, وہاں کے جو فائنانس کے ہیڈ ہیں, یہ سب لوگ جو ہے وہ غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کی ہی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو ہی منشیات پہ لگا دیتے ہیں جن کو ان کے والدین پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ بہت خوفناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. یہ واقعہ اگر درست نہیں بھی ہے, یہ صرف ایک سازش ہے, تو بھی ان سازش کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لوگ جو اس سے پہلے اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ آپ یونیورسٹی نہ جائیں, آپ وہاں خراب ہو جائیں گے, وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, اب ان کے پاس ایک باقاعدہ جو ہے وہ ریزن موجود ہے, ایک پروف موجود ہے, ایک واقعہ موجود ہے ان کو عبرت ناک جو ہے وہ ایک اپنا انجام دکھانے کے لیے. تو جہاں پہ آپ پوری دنیا کی یونیورسٹی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کے تعلیمی اداروں سے اس قسم کی خبریں موصول ہوں گی, تو پھر مجھے بتائیں جو ہمارے ایجوکیشن کے ذمہ داران ہیں کہ کون سے والدین اپنے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے, جو خود جہاں پہ اساتذہ وہ بچوں کا استحصال کرنے میں ملوث ہیں.